جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر، چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا، ہاجرہ شہزادی 20 سال عمر، چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی اس تقریر کو سماعت فرمائیں۔ جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر، چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا، ہاجرہ شہزادی 20 سال عمر، چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی، اس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، ان بچاونا ہوا تو بچا دے سی، یہ ساڑنا ہوا تو ساڑ دے سی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے، اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا۔ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے، اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے، اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دیں۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے، تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئی، یہ کیا کر تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہو؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا۔ بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں ویکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکتا تو انہوں کو میں ویکھائی، کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا، اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ، کیوں میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جاندہ کی دے گئی، کوئی غلطہ دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچے،
کدئی کوئی 3 میل 3 میل. تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں, کوئی اتو نہ گل آئی ہوگی. تو 3 میل کے بعد اللہ امرک, کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا, اذن لن یضیعنا اللہ. ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی, بیوی بن کے سوچ رہی تھی, اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری, ایمان والی بن کے سوچ ابھری. اچھا جاؤ, جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا. میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. پچھا پیکے تک کوئی نہیں جتنے اس جاتے بہ جاؤں ہے, کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں, چلو پردیسی سے عزت دا زمانہ آئی, ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی, پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں. جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے, پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی. میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے رومے میں درد تھا. جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت. جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئی گزرتی ہوگی. چمکتا سورج آگ برساتا ہے, وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت. اور ابراہیم جیسی ہستی, عزم کے پہاڑ, صبر کے پہاڑ, جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا. بیوی نے نہیں دکھایا. جب نیچے ہو گئے, بیگم غائب ہو گئی, پہاڑ سے نیچے اترے, پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھایا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ, اے جنگل نہ بندہ نہ پرند, میں چھڑ کے اے جاندہ پہ. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے. ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا, ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو, فحاشی چھوڑو, بدماشی چھوڑو, بددیانتی چھوڑو, خیانت چھوڑو, شراب چھوڑو, بدکاری چھوڑو, جوا چھوڑو, ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ, چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھی, ایک سارا, ایک مدین کی ماں, 2 بیویاں. فلسطین کی بستی آباد سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ, پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا, پہاڑوں کا اندھیرا, کالے پتھروں کا اندھیرا, گہری وادی کا اندھیرا, ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو, معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے. تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے, چاند بھی حیران ہوگا, ایک چکرے کون بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس مائی کی رات کیسے گزری, آنے والا گرم دن کیسے گزرا, پانی ختم ہوا, بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے, پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں, مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا. یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا, اب میں امتحان لوں گا. تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے. پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں, امتحان دیو, امتحان دیو, پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ, نہیں پچھا لے جاؤ. ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے, اپنی رضا دینی ہے, چھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو.
کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاواں، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈھا، کتھے جا کے ٹکر مارا۔ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو۔ قربان نہیں، اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی۔ گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نو میں نے ویکھے میں نے ویکھے، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، اور پانی ابل رہا تھا۔ ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتا، پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی، دریا نہیں بناونا۔ کیا پانی ہے، کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے۔ ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف۔ اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں۔ سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد، نصرت، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنی، پھر اگلی 3 ان اوپر والی 3 سے جڑتی ہیں میرے محبوب۔ الم یجدک یتیما فآوی
अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फ़अम्मल यतीम फला तक़हर। सुभान अल्लाह, कैसे पिरोया है मेरे रब ने, किस खूबसूरत अंदाज में उसको पिरोया है। उसके आगे आता है कि ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, तो लग रहा फ़अम्मा अस्साइल फला तनहर। मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया। आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं, उनको हिदायत का रास्ता बताना है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये सूरत वद्दुहा में मैं गुम हो जाऊंगा। मुझे तो थोड़ा आगे ये बताना है कि मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है, उनसे अल्लाह मोहब्बत। कुरान ने कसमें उठाई हैं। कुरान की सबसे पहली कसम सूरह निसा, और कुरान की सबसे आखिरी कसम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और कुरान ने जितनी कसमें उठाई हैं उनमें ये कसम सबसे खूबसूरत है। फला व रब्बिक, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। थोड़ा गौर फरमाएं, अल्लाह मेरे नबी का रब है, अल्लाह हम सब का रब है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं मुझे आपके रब की कसम। तो लगता यूं है कि कसम उठाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। ये अरबी में जब मोहब्बत की इंतहा हो तो यूं बात की जाती है। ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें। मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम। ला युमिनून, ये आप टोरंटो वालों को बता दें, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक आपकी गुलामी में नहीं आएंगे, जब तक आपका इश्क और वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे। उनका नाम है अबू दाहदाह। आपने कहा हाँ, तू मुझे लेके दे दे, मैं तुम्हें ले दूंगा। वो उसके पीछे चले गए। ए भाई, कितने में बेचोगे? मैंने कहा जा जा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी, तुम्हें कैसे दे दूं? कहा अच्छा भाई, मुंह से बोल, मुंह से बोल, कितने लेने हैं? तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूरें और ये खजूर किसी और को देनी है। तो कहता है पक्के हो, फिरोगे तो नहीं? कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? मुझे 600 खजूरों का बाग मिल रहा है। उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह, मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया। कम मिन अदकन रदाहा वदारन फयाहा लिअबिद्दाहदाहा फिल जन्ना। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए, सैकड़ों, और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए। ये है ईमान की निशानी, ये है मोहब्बत की निशानी। मेरे नबी की जिससे ये हमारे बच्चे नहीं है, ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला, तो वो जो अजीब से बाल नहीं यहाँ से ऊपर हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं? आपको पता नहीं, मैसी कोई था, मैसी, हाँ आपको पता नहीं मैसी के बाल ऐसे हैं? मैंने कहा बेटा बुरे लगते हैं। कहा कैसे? मैसी के बाल हैं, बुरे कैसे लगते हैं? जब आदमी किसी को बड़ा बना लेता है उसको फॉलो करता है। अल्लाह से, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की निशानी क्या है कि हमने उनको फॉलो करना है। उनकी जिंदगी सिर्फ 5 नमाजें नहीं है, उनकी जिंदगी सिर्फ 30 रोजे नहीं है, हज नहीं है। आप हर लाइन से इस काबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए। आप अपने वज़ा, शक्ल, सूरत, सबसे पहली चीज जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है, वो शक्ल है, वो मंजर है कि आदमी उसमें गुम हो जाता है। मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था तो उन्होंने बाहर बयान रख दिया। सामने इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था। ये तो दुनिया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्मु मअबद अल-खुज़ाइया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम
اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. اللہ پتہ چلا الفاظ کا ردم. صحیح کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. کیا انتہائی خوبصورت, انتہائی حسین و جمیل. پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے, پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو, ہم کھانے نہیں آئے, زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو, سموسے بھی, پکوڑے بھی, مچھلی بھی, مرغی بھی, پھر اوپر سے 7 اپ. وہ کہتے ہیں اس کو تو گیس ہوتی ہے, اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا, کہتا ہے شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہوتے, رسط اناس ہو گیا. اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا, خوبصورتی اس کی باندھی تھی, اور میں جدھر سے دیکھتی تھی کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ. ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی. حسن و جمال آنکھوں میں, اور پلکیں بڑی لمبی. یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے, تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال